مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے، لیکن انسان کو جو بنایا گیا یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی، کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا، زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں۔ کئی روایات ہے اس میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہوں، اسے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں۔ تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہے، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ذوق پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لی اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوند کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہو جا تو سب ہو جاتے، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیٹ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں
اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے. قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے, صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا. آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے, یعنی دکھتی نہیں ہے, روح دکھتی نہیں ہے, لیکن ہے کیا چیزیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب, آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے, یہ نور ہے. جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی, روح اسی طرح ایک نور ہے. جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی. کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے, اندر مٹی کا بنا ہوا انسان, اندھیرا بہت ہے. روح نور ہے, مٹی میں اندر اندھیرا ہے. تو پھر دوبارہ ڈالا گیا, پھر وہ روح قرار میں پائی, باہر نکل آئی. تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا.